اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ مجھے محبت پر سکھانا پسند ہے کیونکہ زیادہ پرجوش ہونا اور دوسروں سے پیار کرنا سیکھنا یقیناً میری زندگی میں بہت سی خوشی لائے گا۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم اپنے ٹی وی پروگراموں کو ہر دن کی زندگی سے لطف اندوز ہوں کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ میں نے مسیحی ہوتے ہوئے کئی سال گزارے جن میں واقعی میں اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہوئی۔ تب میں نے جانا کہ یسوع نے صرف اس لیے جان نہیں دی کہ اب ہم آسمان پر جا سکتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ ہم سفر سے لطف اندوز ہوں، اپنی ذات سے ہٹ کر اور اپنی طرف سے اپنے ذہنوں کو بند کر کے اور جارحانہ طور پر۔ با مقصد ہونا ہی ایک طریقہ نہیں، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے جس کے ذریعے جہاں کہیں بھی ہم جا رہے ہوں چھوٹے راستوں پر دوسروں کے لیے بابرکت ہوتے ہوئے اور مسیح میں ایماندار ہوتے ہوئے آپ میں یہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو، کیونکہ آپ یسوع مسیح میں نئے مخلوق ہیں اور آپ کی فطرت نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے پیار کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی نئی فطرت کا حصہ ہے۔ آپ کا ایک حصہ ہے جو روح کے تمام پھلوں میں چلنا چاہتا ہے۔ غلطیوں 5ویں باب میں بائبل کہتی ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ میں ہیں، یہاں تک کہ خود پر قابو پانا بھی آپ میں ہے۔ تصور کریں کہ ہر کوئی کہے میں سمجھ گیا، کہ ہر کوئی کہے میں سمجھ گیا، لیکن ہمارے پاس جسم بھی ہے، ہم میں پرانی انسانیت بھی ہے، اور یہاں تک کہ پولس رسول کہتا ہے جب ہم کچھ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ہمارے خلاف جنگ کرتا ہے، اور تقریباً ہمیں کچھ غلط کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، اور جس سے مجھے نفرت ہے وہی کرتا ہوں، اور آخر کار میں یہی کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جسم میں ایک جنگ چل رہی ہے، شیطان زندہ ہے اور وہ زمین پر موجود ہے، لیکن جو ہم میں ہے اس سے بڑا ہے جو ہمارے مخالف ہے۔ جو ہم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ روح میں چلیں گے تو آپ جسم کی خواہش کو پورا نہیں کریں گے، اس لیے ہمیں ہر اس چیز سے جنگ کرنی ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور ان تمام آزمائشوں سے جو ہمارے سامنے ہیں، اور گناہ کے ساتھ جنگ ہے، اور ہر وقت احساس جرم میں مبتلا رہتے اور ملامت کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی نئی چیز پر اپنی توجہ پوری طرح مرکوز کر سکتے ہیں۔ ہم ہر صبح اٹھیں اور کہیں آج میں محبت میں چلنے کے لیے جیوں گی۔ اگر آپ محبت سے اور دوسروں کی فکر کرنے سے بھرے ہوں گے، اور در حقیقت آپ واقعی اپنے سارے دل سے خدا کی خدمت کرنے سے بھرے ہوں گے، پھر یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں چیزیں خراب موجود ہوں۔ حال ہی میں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے، اچھی عادتیں اپنائیں اور بری عادتیں چھوڑیں، اور میں اسے یہ کہہ کر نہیں بلاتی بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنائیں، بلکہ میں یہ کہتی ہوں اچھی عادتیں اپنائیں اور بری عادتیں چھوڑیں، کیونکہ اگر اچھی چیزوں کی طرف آپ اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے تو بری چیزیں آپ کی زندگی میں جگہ تلاش کرنے کے قابل نہیں ہوں گی۔ اس لیے صاف بات یہ ہے کہ میں ہر وقت اپنی خود غرضی سے لڑنا نہیں چاہتی، میں ہر وقت بے صبری کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتی، اور میں اکثر بے صبری ہو جاتی ہوں، جو کہ شاید ایک بڑی کمزوری ہے۔ میں تیز مزاج اور اس طرح کی شخصیت کی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور ہم اس کے بارے میں مستحکم ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم خدا کی پیروی کر رہے ہیں، اور اگر آپ ہمارے راستے پر چلتے ہیں تو خدا آپ کی مدد کرے گا۔ اس لیے میں نے یہ سیکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش آئیں۔ میں ابھی بھی اس میں کامل نہیں ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں ایک طویل راستے سے ہو کر آئی ہوں، اور اس لیے اگر میرا مقصد لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش آنا ہے تو پھر بے صبری کے لیے کوئی جگہ نہیں کہ مجھ میں کام کر سکے۔ اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے تو آپ ممتاز ہیں، واقعی آپ زبردست ہیں، آپ خدا کی شبیہ پر تخلیق ہوئے ہیں، آپ میں بہت سی اچھی خصوصیات ہیں، آپ ایک ایسا باب ہیں جو اچھائی کے لیے کھولا گیا ہو۔ آپ نے جان لیا کہ اس نے آپ سے کیا لیا، اور اگر آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ دوسرے لوگوں سے پیار کرنے کے لیے زندہ ہیں، آپ یہ اپنے لیے مت کریں، بلکہ خدا کے لیے کریں۔ آپ یہ کام اس لیے نہ کریں کہ اس سے آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یہ کریں، لیکن پھر بھی یہ آپ کا دوسرا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کا پہلا مقصد یہ ہو کہ یہ آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی وہ ہمارے لیے کرتا ہے، ہر چیز کے لیے اس کا شکر کریں۔
آپ میں سے کتنے لوگ ہر چیز کے لیے جو اس نے آپ کے لیے کی ہے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یسوع تیرا شکر ہو؟ آپ کے پاس کتنے طریقے ہیں جس سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع تیرا شکریہ؟ لیکن اور بھی لاکھوں طریقے ہیں جن سے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سادگی سے صرف پاک روح کی رہنمائی میں سیکھیں گے تو یہ نہایت حیرت کی بات ہے کہ خدا آپ کو دکھائے گا کہ ان چھوٹی چیزوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ذاتی طور پر شاید وہ ان چھوٹی باتوں کو دوسرے انسانوں پر ظاہر نہ کرتا جو وہ چاہتا ہے کہ آپ کریں، شاید وہ دیکھنے میں چھوٹی دکھائی دیں لیکن کسی دوسرے کے لیے وہ بڑی ہوں، اور سادہ بات شاید وہ خدا کے لیے بڑی ہوں، کیونکہ جو کچھ اس نے کہا آپ نے اس کی بات سننے کے لیے فکر کی کہ جو وہ کہتا ہے کریں۔ آمین۔ کل میری نند نے مجھے بتایا ایک چیز جو خدا نے کرنے کے لیے اس کے دل میں ڈالی کہ وہ ہر صبح سحر کرے گی، اور جہاں بہت سے بوڑھے لوگ ہوں گے وہ ان کے نزدیک رہے گی، اور اس نے کہا اور میں ان کی اخباریں اٹھانے کے لیے سیر کروں گی اور انہیں ان کی دہلیز تک پہنچاؤں گی۔ اور آپ جانتے ہیں اسے سوائے چند قدموں کے اس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑی۔ اگر ہم صرف پاک روح کی قیادت میں چلنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ پاک روح کی رہنمائی میں سادگی سے چلیں تو یہ اچھا ہے کہ خدا ہمیں کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو خدا کے لیے جاسوس بننا چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم سب کو خدا کی جاسوس ہونا چاہیے۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ یقینی طور پر ہر صبح آپ کو دنیا میں جانا پڑتا ہے۔ آپ اپنے اوپر خدا کا خول لیے ہوئے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں۔ آپ کسی کو متاثر کرنے کے لیے باہر نہ جائیں۔ آپ اس لیے باہر نہ جائیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں گے کہ آپ نے خود کو الگ کر کے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیا ہے، اور آپ اس طرح کے ہیں کہ خداوند میں تیرے لیے کام کروں گی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ خدا کے تنخواہ داروں کی فہرست میں شامل ہو جاتے تو وہ آپ کی ہمیشہ فکر کرے گا۔ اگر آپ خدا کے لیے کاروبار کرتے تو وہ ہمیشہ آپ کے کاروبار کا خیال رکھے گا۔ پھر جب آپ دیکھتے ہیں اور آپ انتظار کرتے ہیں، جب آپ سنتے اور دیکھتے ہیں اور لوگ بھی آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو وہ پسند کرتے ہیں اور وہ چیزیں جن کی انہیں ضرورت ہے، اور یہاں تک کہ وہ چیزیں جو آپ نہیں کر رہے ہوں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کریں، آپ ان چیزوں کی فہرست بھی بنا سکتے ہیں اور آپ انہیں لکھ بھی سکتے ہیں، ان کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں، خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے مہیا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں سنا ہو کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اپنے گھر میں کوئی فرنیچر نہیں، اور کوئی دوسرا کہے میں نے کمرے کے لیے فرنیچر خریدا ہے اور اب میرے پاس رکھنے کے لیے کوئی کمرہ نہیں ہے، ابھی میرے پاس کچن کا کوئی فرنیچر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو، آپ جائیں اور جا کر ان کے لیے وہ سارا فرنیچر خرید لائیں جن کی انہیں ضرورت ہو۔ آپ کیوں کچھ اور مسیحوں کو اکٹھا ملانے کے لیے پرجوش نہیں ہو سکتے اور کہیں آئیں؟ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کو یہ کر کے بہت مزہ آئے گا، اور حقیقت میں یہ آپ کے لیے بہت زبردست ہوگا۔ آپ کے پاس دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ذخیرہ ہو۔ چلے یوحنا 21 باب کی 15 سے 18 آیت میں دیکھتے ہیں۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ ایمپلیفائڈ بائبل میں ان آیات کی لمبائی تھوڑی زیادہ ہے، اور میں اصل میں ان سب کو نہیں پڑھ رہی کیونکہ ایک ہی سطر میں 3 آیات ہیں جو تقریباً ایک جیسی بات کہتی ہیں۔ اور پھر یسوع نے اس سے کہا، میرے برے چرا، آپ میں سے کتنے ہیں جو گہرائی سے اسے صحیح انداز میں دیکھتے ہیں؟ ہاں خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ یہاں پر آخری جملہ ہے کہ میری بھیڑیں چرا، ٹھیک ہے؟ یسوع نے کہا، پطرس کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ ہاں خداوند، تو جانتا ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، میری بھیڑیں چرا۔ دوسری دفعہ، پطرس تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ ہاں خداوند، تو جانتا ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ 16ویں آیت کہتی ہے یہی چیزیں، دوبارہ 17ویں آیت، میری بھیڑیں چرا۔ اسی سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر کہا کہ یسوع مجھ سے تیسری دفعہ پوچھ رہا ہے کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے، یہ اسی طرح ہی کی آواز ہو کہ کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں؟ ہاں میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر وہ ہدایات کے ساتھ واپس آتا ہے، میری بھیڑیں چرا۔ اب کیا دنیا میں اس کا مطلب بہت سادہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کیا؟ اگر میں اسے آج کی زبان میں کہوں تو میں پطرس سے کیا کہوں گی؟ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ ہاں خداوند، تو جانتا ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دوسروں کی مدد کر۔ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ ہاں خداوند، تو جانتا ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دوسروں کی مدد کر۔ پطرس کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ ہاں خداوند، تو جانتا ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دوسروں کی مدد کر۔ یہ عظیم ترین طریقہ ہے جس سے ہم اپنا پیار دکھا سکتے ہیں، اور جو کچھ یسوع نے ہماری خاطر جان دے کر، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر، خون بہا کر، جہنم کی چابیاں لے کر اور شیطان اور موت پر فتح پا کر اور موت سے جی اٹھ کر ہمارے لیے کیا، اور قیمت دے کر جو اس نے ہمارے لیے خریدا، اس نے ہمیں ہر چیز میں حصہ دیا۔ ہم مسیح کے ساتھ اس میں جڑے ہوئے ہیں، اس زندگی کے لیے جو ہمارے پاس ہے۔ کسی دوسرے کی مدد کرنا ایک اچھا طریقہ ہے جس سے ہم اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے یہ کریں گے؟
اگر آپ کے بچے کسی دوسرے ملک میں ہیں جن میں سے کچھ کے طور طریقے ہمارے ہی طرح کے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، ہم ایک طرح سے پردیس میں ہیں اور ہم خدا کے فرزند ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں اگر آپ کے بچے غیر ملکی سرزمین میں ہوں تو جب کوئی اور ان کے لیے برکت کا باعث ہوں تو آپ ان کی مدد کریں اور ان کی ضروریات پوری کرنے میں ان کی مدد کریں، تو آپ ان کی تعریف کریں گے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں، جب ہم بھی کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں، خدا اس بات کی قدر کرتا ہے۔ ایک سادہ سا کام جو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر روز اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ایسا کرنے کا موقع ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں جس میں آپ کو دوسروں کی مدد کرنے کا موقع نہ ملے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے کیا کیا جائے تو سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، تو سارا دن آپ کے ذہن میں آپ کے اپنے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اور اس لیے میں دو طرح سے اس بارے میں بات کرتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ذہن میں رکھیں، ایسے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور کئی دفعہ میں یہ کہتی ہوں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ شاید یہ بات کرنے کا بہتر طریقہ ہے کہ اپنے ذہن کو اس چیز سے بھرے جو آپ دوسرے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس اپنے بارے میں سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا۔ آپ دوسروں کے لیے زیادہ باعث برکت ہوں گے۔ آپ میں سے کتنوں نے محسوس کیا آپ جتنے زیادہ فارغ ہوں گے اتنے زیادہ آپ ناخوش ہوں گے۔ آپ پورا دن بیٹھے رہیں اور کچھ نہ کریں اور دوسرے دن آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سوموار، منگل اور بدھ کا وقت آگے تو ہو سکتا ہے آپ غصے میں آ جائیں اور اپنی زندگی کو پسند نہیں کریں گے۔ آپ اپنے گھر میں ہر ایک پر غصہ کریں گے، آپ خود ترسی سے بھرے ہوں گے۔ بہت سادہ سی بات ہے کیونکہ آپ کے پاس کرنے کو کچھ اور ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر بیٹھے رہیں گے تو بس اپنے ہی بارے میں سوچتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ باہر جاتے ہیں اور کسی دوسرے کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں، اب یقیناً جسم اس قسم کی کوئی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ آپ جانتے ہیں جسم کو نہ سرد ہونا پسند ہے نہ ہی اسے گرم ہونا پسند ہے۔ آپ سب ٹی وی پر پروگراموں کو پسند کرتے ہیں لیکن ہمیں تیز روشنی کے بارے میں شکایت ملتی ہے۔ مجھے ایک وقفہ دیں۔ چلے فلپیوں 2 کی 4 سے 7 تک دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں ہم ایک نئے رویے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ فلپیوں 2 باب۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر یسوع نے مناسب رویہ نہ اپنایا ہوتا تو نہ وہ اس زمین پر آئے ہوتے اور نہ ہی انہوں نے ہمارے لیے قربانی دی ہوتی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں افسیوں 4 باب کہتا ہے کہ ہمیں ہر روز اپنے ذہنوں اور رویوں کو نیا بنانے کی ضرورت ہے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ ویسا ہی مزاج رکھو اور ایک بامقصد اور ایک نرم ذہن رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہاں اس لیے آیا کہ قیدیوں کو آزاد کرے، قیدیوں کے لیے دروازے کھولے۔ وہ ہماری مدد کرنے کے لیے آیا، اس لیے ہر روز ہمارا مقصد بھی دوسرے لوگوں کی مدد کرنا ہونا چاہیے۔ ویسا ہی مزاج حلیم ذہن رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ وہ انسانیت کی مثال تھا، اس نے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا اور خدا کی خصوصیات سے بھرا ہوا تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں پیدا ہوا۔ اب 1 سیکنڈ کے لیے میں یہاں رکوں گی۔ یسوع مسیح یہاں آیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ صرف ایک طریقے سے میں اس کا تجزیہ اس طرح سے کروں گی، اور ایک بری مثال بھی ہو سکتی ہے۔ جتنی چونٹیاں اس زمین پر رینگ رہی ہیں، اگر آپ اور میں ان پر بادشاہی کرنے کا فیصلہ کریں تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکیں، ہم اپنی انسانیت کو ترک کر دیں اور اپنی تمام زندگی ایک چھوٹی چیونٹی کی طرح مٹی میں ان کے ساتھ رینگنا شروع کر دیں تاکہ انہیں ایک خوشگوار زندگی مل سکے۔ میرے خیال میں ہم اس چیز کی شدت کو محسوس کر ہی نہیں سکتے کہ اپنا بیٹا بھیج کر، جو کہ جلال میں رہ رہا تھا، خدا نے ہمارے لیے کیا کیا۔ خدا کے لیے جس میں انسانی اختیار کرنا بہت مشکل رہا ہوگا، اور ویسے بھی اگر ہم صلیب پر جانے کو یاد کریں تو یہ آسان نہیں ہے۔ اگر ہم گتسمنی کو یاد کریں تو صلیب پر جانا آسان نہ تھا، تو اس نے دعا کی، اس کا جسم اس کے لیے جو مطالبات بنا رہا تھا اسے اس قابل بنانا بہت مشکل تھا۔ بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر بہہ رہا تھا۔ آزمائش پر مزاحمت کرنے سے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم خود غرض نہ ہو جائیں، بلکہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کہ اپنے جسم کو بے آرام کریں اور وہ کام کریں جن پر ہمارا ایمان ہو کہ خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے۔
میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بالکل 100% ہے، کیونکہ میں 37 سالوں سے پڑھا رہی ہوں، اور اس طرح میں نے بہت سارے اس طرح کے اجتماعات کیے ہیں، اور تمام مسیحیوں میں 80% لوگ ہی کسی دوسرے کے لیے پاگل ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ میں آج کی صبح اپنے پیغام کو تبدیل کروں گی اور یہاں آؤں گی اور اختلافات، تلخی، ناراضگی، معاف نہ کرنا، غصے پر سکھاؤں گی، اور آخر میں آپ سے پوچھوں گی، خدا آج آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ کسی پر ناراض ہیں اور آپ دعا کرنا چاہتے ہیں؟ 70 سے 80% ہاتھ اوپر ہوں گے، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ محبت کے بغیر ہمارا ایمان کام نہیں کرتا۔ مرکز 11:25، اور جب تم دعا کرو اگر تمہارے دل میں کسی کے خلاف کچھ ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو، اگر تمہیں کسی بات میں کسی سے کوئی اختلاف ہو یہاں تک کہ آپ یہ سوچتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے نہیں 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 نہیں، ہم صرف خدا کے غصے کے مستحق ہیں، لیکن آج وہ ہم پر غصہ نہیں ہے۔ آئیے، میرا مطلب ہے ہم اس کے مستحق ہیں کہ خدا ہم پر غصہ کرے، ہم اس کے مستحق ہیں کہ وہ ہمیں رد کرے اور ہمیں اپنی حضوری سے نکال دے۔ یقیناً ہمارے ساتھ بھلائی نہ کرے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا محبت ہے۔ محبت کو غصے میں تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ ایسا ہے جس کے لیے میں ہر صبح دعا کرنا پسند کرتی ہوں، اور اگر میں اس کے لیے دعا نہ کر پاؤں تو میں رک جاتی ہوں اور اپنے آپ کو ترتیب دیتی ہوں۔ خدا آج میں کسی پر بھی غصہ نہیں ہوں، میرے دل میں کسی دوسرے کے خلاف کچھ نہیں ہے، اور اگر کچھ ان کی طرف سے ہے تو میں اسے بھول چکی ہوں۔ مجھے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی پر غصہ ہیں، اسے چھوڑیں، اسے چھوڑ دیں، جانے دیں، تو پھر آپ کا ایمان کام کرے گا۔ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں اور اپنے دشمنوں کے لیے برکت چاہیں۔ میں پاسبانوں کو ہر وقت بتاتی ہوں کہ اگر آپ کی چرچ میں کوئی ایسا ہے کہ آپ نے ان پر بھروسہ کیا اور آپ نے ان کی تربیت کی، آپ نے ان کو قیادت میں ایک عہدہ دیا اور انہوں نے 1 میل دور جا کر ایک اور چرچ شروع کر دیا اور آپ کی جماعت میں آنا چھوڑ دیا، ایک بہتر اور زبردست چیز جو آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ انہیں ایک ساؤنڈ سسٹم خرید دیں۔ آپ کہیں گے میں ایسا کیوں کرنا چاہوں گا؟ کیونکہ آپ ان کو برکت دیں گے، اور اگر وہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو وہ ویسے بھی فروغ نہیں پا سکیں گے۔ اگر آپ کا رویہ اچھا ہوگا تو جو کچھ انہوں نے لے لیا وہ آپ کے پاس واپس آئے گا، اور شاید ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آئیں۔ لیکن اگر آپ تلخ اور آزردہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی کلیسیا میں سے مسیح کو روک دیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ آپ کی نجی زندگی میں کام ہوگا۔ اگر آپ کسی پر جھنجلاتے ہیں تو پہلے ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کہیں گے میں ان کے لیے برکت نہیں مانگنا چاہتی، میں نے دیکھ لیا، میں اسے سمجھتی ہوں، یہاں تک کہ آپ خدا سے کہیں گے کہ میں واقعی نہیں چاہتی کہ میں انہیں برکت دوں، لیکن تو نے مجھے کہا اس لیے میں ان کے لیے دعا کروں گی، اس لیے میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ رہیں۔ آمین۔ اوہ، کیا آپ اس سے کچھ حاصل کر رہے ہیں؟ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن مجھے آج اس کی ضرورت ہے۔ اچھا رویہ اپنانے سے یہ مجھے بہتر بنائے گا۔ 80% مسیحی اسی طرح ہیں کہ وہ ہر وقت غصے میں ہوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے آج آپ کسی چیز کے بارے میں ناراض ہو سکتے ہیں، اس سے باہر آئیں۔ جب آپ 1 یا 2 ہفتوں کے لیے ٹھیک ہو جائیں اور کچھ اچھا واقع ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ہر ہفتے 40 یا 50 ایسے مواقع ہوتے ہیں جن سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسے مواقع ہیں جن کو آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے سوچے کہ آپ وہیں ہیں ایک بار پھر اسی پہاڑ کے گرد چکر لگانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارا رویہ صحیح ہونا چاہیے، اور رویہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے کہ ایسا حلیم مزاج رکھیں جو کہ یسوع مسیح نے اپنایا، جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتی یا مجھے یقین ہے۔ کئی دفعہ مجھے پتہ بھی نہیں چلتا اور میں لوگوں کے احساسات کو مجروح کر جاتی ہوں۔ بعض دفعہ ایسا وقت ہوتا ہے جب میں پریشان ہوتی ہوں، برا دن ہوتا ہے اور میں کسی دوسرے کے ساتھ سخت اور بدتمیز ہو جاتی ہوں، اور واقعی امید کرتی ہوں کہ وہ رحم دل ہوں گے اور مجھے معاف کریں گے۔ اس لیے پھر کیوں ہم دوسرے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں
کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں، آپ دوسروں کے ساتھ رہ کر وہ بیج بو سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اس قسم کے حالات میں ہوں تو آئیں بینک میں کچھ اچھائی رکھیں، لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں۔ لیکن یہ ایک رویہ ہے، اور در حقیقت آج میں جس پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے رویہ، خادمانہ رویہ۔ آج ہم اس اصطلاح کو پسند نہیں کرتے۔ جب بائبل خادم کی بات کرتی ہے تو اس کے پیچھے غلام کا تصور ہے، اور یقیناً ہم غلامی کے تصور کو برا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے غلامی کو غلط طرح سے دیکھا ہے۔ لیکن خدا اس بارے میں کہہ رہا ہے کوئی ایسا نہیں جو آپ کو غلام بنا سکتا ہے، لیکن رضاکارانہ طور پر آپ اپنے آپ کو غلام اور خادم بنا سکتے ہیں۔ بائبل بندھے ہوئے غلام کے بارے میں بات کرتی ہے، اور بندھا ہوا غلام کوئی ہے کیونکہ یسوع کے زمانے میں بہت غلامی تھی، اور جب تک ان کا مالک انہیں آزاد کرتا تھا تو وہ غلام کہتا تھا میں اپنی آزادی کی تعریف کرتا ہوں، لیکن اب میری آزاد مرضی یہ ہے کہ جس طرح میں پہلے تھا میں آپ کی خدمت کروں۔ جب آپ مجھے یہ سب کرنے کے قابل بنا رہے تھے، اس کے علاوہ اب آپ مجھ سے یہ نہیں کروا رہے، اور میں یہ کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ صرف آزاد شخص ہی خادم ہو سکتا ہے۔ آپ حقیقی خادم نہیں ہیں، کیونکہ میں صرف اچھی نوکری کے بارے میں بات نہیں کر رہی، میں خادمانہ رویے کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میں اس یقین کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ آپ دوسروں کی خدمت کے لیے بابرکت بن سکتے ہیں، اور یہ خدا کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں نے پچھلی رات اپنی ایک چھوٹی سی مثال دی، اگر میں اپنے پانی کو گرا دوں اور کسی دوسرے سے کہوں مجھے تھوڑا سا پانی لا دے تو 50 لوگ اچھل کر دروازے پر آ جائیں گے اور مجھے پانی لا کر دیں گے، اور آپ یہ مت سوچیں کہ صرف یہ اچھا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو بتائیں گے کہ میں نے جوائس کو پانی دیا ہے، وہ ٹی وی پر تھی اور میں نے اسے کچھ پانی دیا۔ یہ حیران کن ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ جب آپ ٹی وی پر ہوتے ہیں تو آپ کتنے اہم لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کو جانتے ہیں جو آج ٹی وی پر ہو، آپ ٹی وی بند کر سکتے ہیں۔ ٹی وی پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کا بچہ یا آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی گھر میں آپ سے کہتی ہے اگر آپ کچن میں جا رہے ہیں تو کیا آپ مجھے کچھ پانی لا کر دیں گے، آپ جانتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ آپ سوچیں گے کیا میں غلام ہوں؟ یہ سب رویے پر منحصر ہے، اور میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو ڈیو کی بہت سی کہانیاں سناتی ہوں۔ میں آپ کو ڈیو کے بارے میں ایک اور چیز بتاتی ہوں، وہ گھر میں میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، میرا مطلب ہے اس ہفتے میں آپ کو ڈیو کے بارے میں کچھ اور کہانیاں بتاتی ہوں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اگر میں اپنی کرسی سے کچھ لینے کے لیے اٹھوں تو وہ کہتے ہیں تمہیں کیا چاہیے، اور وہ اٹھ کر جاتے ہیں۔ میرے پاس ہیٹنگ پیڈ ہے آرام کرنے کے لیے جسے میں اپنی کمر کے پیچھے رکھتی ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اسے گرم کر دیتا ہوں، میں اسے کر دیتا ہوں، وہ کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں لہٰذا اب تک انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے، اور میں صرف ان کے کرنے کے لیے کام تلاش کرتی ہوں۔ ہنی کیا آپ کتے کو باہر لے جائیں گے؟ کیا مجھے کچھ پانی لا کر دیں گے؟ کیا آپ مجھے یہ لا دیں گے؟ کیا آپ اسے صاف کر دیں گے؟ میں صرف انہیں ایک فہرست دیتی ہوں، جب آپ اٹھیں گے تو ریلیکس ہونے کے لیے مجھے میرا ہیٹنگ پیڈ دیں گے اور مجھے کچھ پینے کے لیے دیں۔ اگر یہ ٹوٹے نہیں تو ہم اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آمین۔ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ میری نسبت ڈیو خادمانہ چیزوں میں بہتر ہیں۔ میں ابھی تک اس پر کام کر رہی ہوں۔ اگر آپ اس نعمت سے نوازے گئے ہیں اور آپ فطری طور پر لوگوں کی مدد کرتے تو خدا آپ کو برکت دے گا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں مجھے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میں کسی مقصد کے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ آپ میں سے کتنے میرے ساتھ شامل ہوں گے اور با مقصد طور پر یہ کریں گے؟ آپ جانتے ہیں اعمال 10:38 اصل میں میرا پسندیدہ حوالہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یسوع بھلائی کرتا پھرا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے یہ انتہائی خوبصورت اور سادہ بات ہے جس سے ہم اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بہت سادہ سی بات ہے اگر ہم ہر دن اٹھیں اور خداوند سے کہیں کہ مجھے دکھا کہ آج کے دن میں کس طرح اچھی ہو سکتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں یسوع نے کہا کہ جیسے اس نے ہم سے محبت رکھی ہمیں بھی دوسروں سے محبت رکھنی چاہیے۔ ارشاد اعظم بھی یہی ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔